کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اس عنوان سے کہ جو اصل ٹاپک تھا وہ یہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ واقعہ کربلا اچانک ہو گیا اور ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی یعنی یزید آیا تو کام خراب. واقعہ کربلا وہ یزید کے ذریعے سے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے سب کچھ بڑا اسموتھ جا رہا تھا. کہ اس کی مثال دیں کہ پاکستان کی جو بربادی لگی ہے وہ ایک حاکم نے نہیں لگائی ہے. جس بربادی ہے وہ شروع سے لگنا شروع ہوئی، یعنی کافی عرصے سے، تو نتیجہ یہاں تک پہنچا. اب اللہ نہ کرے اس سے زیادہ خراب ہو، لیکن کسی ایک کو اس میں نہیں کہا جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے شہادت امام حسین علیہ السلام کا دار و مدار صرف یزید پر نہیں ہے، اور یزید سے بڑے بڑے مجرم تھے یزید سے پہلے وقت. تو کل تک ہم نے توجہ دلائی کہ عالم اسلام میں نفاق عروج پہ تھا، لیکن بعد اشرف الانبیاء کیا کہا گیا کہ سب کے سب مومن ہیں. قرآن کے اور تعلیمات رسول اللہ کے بالکل خلاف ایک نئی بات بنائی گئی کہ جس نے بھی اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور جو بھی صحابی ہے وہ اتھارٹی ہو گیا. اور کلہم عدول، قرآن کہہ رہا ہے سب کے سب مومن اور عادل نہیں ہیں. یہاں کیا نظریہ بنایا گیا کہ یہ سب کے سب مومن، یعنی جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوئی، جن کے لیے سورہ برات میں مذمت ہوئی، اہل مدینہ کے لیے مردوا علی النفاق کے نفاق میں شدید ہیں، وہ بعد اشرف الانبیاء قول خدا کے خلاف ان سب کو مومن بنا دیا. اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں سے آواز اٹھتی ہے کہ جی کسی کو گالیاں نہ دیں. تو گالیاں تو ہم نے کبھی بھی کسی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جو بعض ہمارے مولوی ملا کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے ممبر سے گالیاں، وہ اصولاً دشمن سے زیادہ خطرناک. یعنی واقعاً آپ نے آج تک دیکھا کسی کو گالی دیتے ہوئے ممبر سے؟ کون گالی دیتا ہے؟ اب اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے فضائل اہل بیت اتنے زیادہ ہیں، ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، کلام خدا، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام لینے سے پہلے جھوٹے خداؤں کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ آیا بیان کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین کا خطبہ ہے مختصر سا، اور اس میں انہوں نے یہی فرمایا ہے انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. مجھے پسند نہیں ہے کہ تم، مجھے کراہت ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ تم گالیاں دو، گالی دینے والے ہو. ہمارے بعض مولوی ملا بھی جو ہیں وہ یہ والا جملہ بیان کرتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، کہ مجھے یہ نہیں پسند، مجھے کراہت آتی ہے اس سے کہ تم لوگ گالی دینے والے ہو. بابا اگلا قول تو پڑھو، اگلے قول میں کیا ہے، اگلے جملے میں کیا ہے؟ لکنک لو وصفتم اعمالہم وذکرتم احوالہم کان اسوبا. لیکن اگر تم ان کے اعمال کو بیان کرو اور کیا کرو، ان کا حال بیان کرو، یعنی کیا کیا انہوں نے، تو یہ بہترین قول ہوگا. یعنی آج بھی اگر کوئی سیاست دان ہے اس کو فقط گالی دیں کوئی فائدہ ہے؟ نہ، اس کے جرائم بیان کریں. بس مولا امیر المومنین سے پوچھا جائے آج کے دور میں کسی سیاست دان کو گالی دی جائے تو کہا جائے گا نا گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دیا جائے اسے. نہ، اس کے اعمال بیان کیے جائیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کا حال بیان کیا جائے. اور یہی وہ کام ہے کہ جو ہمارے عزاداری میں ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج یزید بھی بہت بلند مقام پر فائز کر دیا گیا ہوتا. بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے نا، اہل حدیث اس کو بہت احترام دیتے ہیں. اب وہ کہ اہل حدیث میں ڈویژن ہو چکی ہے، اہل حدیث، حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث. اللہ کا شکر ہے وہاں بیداری آ گئی ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے بھی بچے بہت اچھا پڑھا اور باقی حضرات نے بھی. تو اہل حدیث ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. البتہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن اس کو ہم ڈسکس کر دیں کہ اہل حدیث عام طور پر آپ کو بلکہ نا اہل حدیث، اب اگر کوئی ہو تو کوئی برا نہ مان جائے. پنجاب میں لطیفے بھی بنتے ہیں شیخوں پہ. البتہ شیخ دو طرح کے، ایک وہ ہیں جو 46 میں جن کی مرکز شہر میں دکانیں تھیں، 47 میں مسلمان ہو گئے، اور یہ سب کے سب بنیے اور کھتری تھے. یہ جو پنجاب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ سب کے سب بنیے اور کھتری تھے. اچانک 47 میں جی مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے نہ دیوبندی بنے، نہ بریلوی بنے، اہل حدیث بنے. اور شیعہ بھی نہیں بنے. شیعہ یوں نہیں بنے کہ انہیں پتا تھا پھر مارے جائیں گے. بریلوی کیوں نہیں بنے کہ 46 سے پنجاب میں قتل عام شروع ہو چکا تھا پورے پاکستان کے علاقے میں. یہ جو کہتے ہیں نا سکھوں نے قتل عام شروع کیا، جھوٹ ہے بہت بڑا. پہلے 46 سے اس پورے پاکستان کے خطے میں، لاہور میں، پنڈی میں، گاؤں میں، دیہات میں، مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں، مختلف علاقوں میں، سرحد میں، مختلف علاقوں میں قتل عام شروع ہو چکا تھا. 46 سے ہو چکا تھا. سکھوں نے قتل عام شروع کیا ہے 17 اگست
1947 سے جب پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا اس کے 3 دن کے بعد جب خبر عام ہو گئی پھر قتل عام شروع ہوا ہے. مارے ہمارے والوں نے 6, ہمارے والوں نے 4 مارے, انہوں نے 6 لارے, انہوں نے زیادہ. لیکن ابتدا کی ہے, یاد رکھیں مسلمانوں نے, یہ جھوٹ ہے کہ اس سے کون کیا. تو یہ لوگ خطری تھے عام طور پہ, اور یہ اپنی دکانیں بچانے کے لیے, ان میں آپ کو اکثر کو نظر آئے گا کہ ان کی 100 سال پرانی دکانیں ہیں, مرکز شہر میں ہیں. یہ سب بنیے تھے کھتری. ان میں سے بہت بڑی تعداد, آپ کو تعجب ہوگا, بڑے مذہبی بنتے ہیں. 80s تک ان کے بعض دادی دادا خصوصاً خواتین ہندو تھیں. یہ سب کے سب بنیے تھے. تو ان میں ایک عجب بغض, نہ ان سے فضائل رسول اللہ برداشت ہوتے ہیں, یہ بھی ہماری رائے نہیں ہے, بریلوی دیوبندی بھی کہتے ہیں اہل حدیث سے نہیں فضائل برداشت ہوتے رسول اللہ کے, اور نہ فضائل اہل بیت تو بالکل برداشت نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی ڈیوائیڈ ہو گئے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ ہو. نہ توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے, نہ بدھا کی ہونی چاہیے, نہ رام کی ہونی چاہیے, نہ لکشمن کی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کبھی مندر جائیں, یہاں بھی جا کے دیکھیے گا, بلکہ ابھی کسی کے پاس گوگل وہ سرچ کر لوں, مندر میں جائیں, توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو جس کا عقیدہ ہے اس کو تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ جا کے ابھی گوگل میں لکھیں یا مندر میں کسی میں جائیں, میں تو خود مندروں میں جا کے ہمیشہ دیکھتا ہوں, کہیں بھی موقع ملتا ہے تو آپ کو ملے گا کرشن جی گوپیوں کے, یعنی گوپیوں سے مراد لڑکیوں کے کپڑے چرا رہے ہیں. آپ کو ملے گا کہ لڑکیوں کے کپڑے وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے چرا رہے ہیں, لڑکیاں اپنا جسم چھپا رہے ہیں. اب بابا جب تم مندر میں بنا رہے ہو اور کرشن جی کو لڑکیوں کو کپڑے چراتے ہوئے دکھا رہے ہو, تو ابھی اس کو کیا کریں, کہہ سکتے ہیں نا کہ تم ایسے آدمی کو مان رہے ہو جو لڑکیوں کے کپڑے چرا رہا ہے, تو یہ آج کا لڑکا جو لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے اس سے تو کہیں زیادہ گرا ہوا ہو گیا, ذرا سی بھی عقل استعمال کی جائے. یا اگر آپ نے دیکھا ہو بعض دفعہ ڈراموں میں, فلموں میں, کہ وہ لڑکے چڑھتے ہیں گلی میں اور ایک ہانڈی توڑتے ہیں, رسی پہ بندی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا چیز ہے, کیونکہ کرشن جی لوگوں کا مکھن چراتے تھے. اب وہ مکھن چرانے کی وجہ سے لوگ اوپر باندھ دیتے تھے, جتنا بھی باندھو وہ بالآخر چرا لیتے تھے. تو اگر کوئی اپنے کسی بڑے کا خود ہی انٹروڈکشن کرا رہا ہے, اب ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی وہ مکھن بانٹتے تھے, اب ہم کیسے کہتے ہیں جی وہ گوپیوں کو کپڑے بانٹتے تھے, نا وہ تو چراتے تھے. اب اگر کوئی چیز کہ جو کسی جگہ انڈرسٹوڈ ہو اس کو بیان کرنے میں احترام کے ساتھ بغیر گالی گلوچ کے, کوئی کسی قسم کی توہین نہیں. اب کسی کے بزرگوں کی توہین نہ کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیث اب کیا, بہت پہلے سے یزید کا احترام کرتے ہیں, اب کیا کیا جائے. فرض یہ کر لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل حدیث بڑھ جاتے ہیں اور 90% ہو جاتے ہیں اہل سنت میں, تو پھر ہم بند کر دیں یزید کے بارے میں ڈسکشن. لاہور میں تو FIR کٹی ہے عمر سعد کو برا کہنے میں. کیوں کہ عمر سعد ٹیکنیکلی اہل سنت کے نزدیک تابعی ہے, کہ وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے, صحابی کا. شمر کون ہے, ذل جوشن صحابی کا بیٹا ہے, شمر صحابی زیادہ ہے, تابعی ہے. پھر کہاں تک آ گیا معاملہ, عمر سعد کو بھی پھر احترام سے دیکھنا پڑے گا اور شمر کو بھی دیکھنا ہوگا. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں, گالی دینا یا توہین کرنا الگ ہے, حقائق کو بیان کرنا کسی کی کتابوں سے دکھانا کسی چیز کو, وہ بھی کون سی چیزیں کہ جو مسلمات میں سے ہوں, وہ قطعاً کوئی توہین نہیں ہے اس میں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.